أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء ان فقراء مہاجرین کے لیے الذین اخرجوا من دیارہم وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے واموالہم اور اپنے مالوں سے یبتغون وہ ڈھونڈ رہے ہیں فضلا من اللہ اللہ کا فضل ورضوانا اور اس کی رضامندی وینصرون اللہ اور اللہ کی مدد کرنے کو نکلے ورسولہ اور اس کے رسول کی اولئک هم الصادقون وہی سچے لوگ ہیں والذین وہ لوگ تبوؤا الدار جنہوں نے جگہ پکڑی اس گھر میں والایمان اور ایمان میں من قبلہم ان سے پہلے یحبون وہ محبت کرتے ہیں من ہاجر الیہم جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ولا یجدون فی صدورہم اور نہیں پاتے اپنے دلوں میں حاجتن کوئی تنگی مما اوتو جو چیز ان کو دی گئی ویؤثرون علی انفسہم اور مقدم رکھتے ہیں ان کو اپنی جان سے ولو کان بہم خصاصہ اگرچہ ان کو اپنے اوپر فاقہ ہی ہو ومن یوق شح نفسہ ومن یوق اور جو بچایا گیا شح نفسہ اپنے دل کے لالچ سے فاولئک هم المفلحون تو وہی کامیاب لوگ ہیں صدق اللہ العظیم سورہ حشر آیت نمبر 8 اور 9 آیات مبارکہ تو دو ہی ہیں لیکن ان میں فضائل و کمالات بہت ذکر کیے گئے اس لیے انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کی تفسیر پر بات کی جائے گی پہلی آیت میں جو ذکر کیا گیا ان فقراء کا جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے جن کو گھروں سے نکالا گیا ان کے لیے فقراء کا لفظ استعمال کیا فقیر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس جس کی ملکیت میں مال نہ رہ جائے اس کے ماتحت کوئی مال وغیرہ نہ ہو تو یہاں پر بھی فقراء مہاجرین کا ذکر کیا گیا کہ جو ہجرت کر کے آئے اور ان کے پاس مال اسباب باقی نہیں رہے تھے ان کے اوپر مال فی کو خرچ کیا جائے تو یہاں پر بتا دیا کہ اموال صدقات اور مال فی وغیرہ جو مسلمانوں کو ملیں ان میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ فقراء مسلمین پر ہی خرچ کیے جائیں اور ان فقراء مسلمین میں سے بھی خصوصاً پہلے ان لوگوں کا خیال رکھا جائے جو دینی خدمات سر انجام دیتے ہوں چاہے وہ طلباء ہوں علماء ہوں یا کسی طرح سے بھی دین کی خدمت کر رہے ہوں اسی لیے اسلامی حکومتوں میں دین کا کام کرنے والے لوگوں کے لیے ان کے اخراجات مال فی سے پورا کرنے کا رواج تھا تو ان آیات میں چونکہ دین کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں مہاجرین و انصار نے دی لہذا انہی کا ذکر ہے پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر ان لوگوں کا درجہ ہے جو صحابہ کرام کے بعد ان کے نقش قدم پر چلتے رہے اور اسلام کو قبول کر کے دنیا میں اور آخرت میں اپنے مقامات بناتے گئے الذین اخرجوا من دیارہم مہاجرین کے صفات بیان کی جا رہی ہیں پہلی صفت ان کی بیان کی گئی کہ اخرجوا من دیارہم و اموالہم ان کو ان کے وطن اور مال اور جائیداد سے نکال دیا گیا یعنی کفار مکہ نے صرف مسلمان ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہونے کے جرم میں ان کو نکال دیا اور اس طرح سے ان پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے کہ وہ اپنے وطن اپنے مال جائیداد چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے
اور ایسی حالتوں میں وہاں سے نکلے کہ بھوک سے مجبور ہو کر پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے، اور جب سردی زیادہ لگتی تو سردی سے بچنے کے سامان نہ ہونے کی وجہ سے زمین میں گڑھا کھود کر اس میں سردی سے بچتے تھے۔ یہ باتیں کہنا اور سننا بہت آسان ہے، لیکن اندازہ ان کو ہی ہے جن پہ یہ گزری، اور اسی لیے اللہ کریم نے ان کو عزتوں سے نوازا۔ تو یہاں پر ان گھروں سے نکلنے والے مہاجرین کو فقراء کہا گیا۔ اگرچہ مکہ میں رہتے ہوئے وہ لوگ بہت سے مال اور جائیداد کے مالک تھے، لیکن ہجرت کے وقت وہ مال اموال ان سے لے لیے گئے، اور جو کفار اس پہ قابض ہوئے ان کی ملکیت میں چلے گئے، لہذا یہ بے سر و سامانی کی حالت میں رہ گئے۔ دوسری صفت ان کی بیان کی گئی کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یعنی یہ جو اسلام میں داخل ہوئے ہیں معذرت، یہ جو اسلام میں داخل ہوئے اور پھر ہجرت کر کے اپنے مال اور وطن کو چھوڑ دیا، اس میں ان کی کوئی دنیاوی غرض شامل نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ کے فضل کی تلاش میں ہیں اور اس کی رضا کی طلب میں ہیں، جس سے ان کا اخلاص بالکل کامل ثابت ہوتا ہے۔ اور کہا کہ یہ اپنے مال اسباب کو چھوڑ آئے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمیں کہیں مال اسباب ملے بھی تو بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے ماتحت حاصل ہو، ان کے خلاف نہیں۔ تیسرا وصف بیان کیا، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی یہ سب کام انہوں نے اس لیے کیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں، اور اللہ کی مدد سے مراد یہاں پر اس کے دین کی مدد ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے احسانات ہیں کہ اللہ ایک انسان کی کوشش کو جو اس کے دین کے لیے کی جائے، اللہ فرماتے ہیں یہ میری مدد کر رہا ہے، حالانکہ اللہ کی ذات مدد سے بالاتر ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ اس انسان کو اس کی عظمت اور بڑائی بتانا چاہتے ہیں کہ گویا یہ ایسا دین کے لیے کام کرنا ایسا ہے جیسے براہ راست میری مدد کی جا رہی ہو۔ تو خوشخبری ہے، خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی جو دین کے لیے کسی طرح سے بھی خدمات کرتے ہوں۔ اور چوتھا وصف بیان کیا، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ اپنے قول اور عمل میں سچے ہیں، کہ جنہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا اور جو اللہ اور اس کے رسول سے عہد باندھا تھا اس میں بالکل پورے اترے، یہاں تک کہ اس کے لیے اپنے مال، اپنے اسباب، اپنا وطن تک چھوڑ دیا۔ اور اس آیت نے تمام صحابہ کرام کے صادق ہونے کا اعلان کیا کہ وہی صدیق تھے، سچے تھے۔ تو لہٰذا جو شخص ان میں سے کسی کے خلاف بات کرے اور ان کو جھوٹا قرار دے وہ خود مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ گویا وہ اس آیت قرآن کا انکار کر رہا ہے، اور جو شخص آیت قرآن کا انکار کرے وہ مسلمان کہاں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر موجودہ دور میں، آئندہ دور میں یا گزشتہ دور میں کسی نے بھی صحابہ کرام کی مخالفت کی ہے تو وہ اصل میں اپنی عقل کے اندھے ہیں کہ انہیں حق اور باطل کا فرق نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت، اگلے الفاظ میں انصار کے فضائل ذکر کیے گئے کہ یہ لوگ تو اپنے گھروں کو چھوڑ کر آ گئے، اب اگر آگے ایسے ماحول نہ ملتا کہ یہاں پر یہ سکون سے رہ سکتے تو پھر بھی ان کی یہ ہجرت اور مزید سخت بن جاتی، لیکن اللہ کریم نے ان کو ایسے لوگوں سے سابقہ دیا کہ جو بہت زیادہ محبت کرنے والے، تو ان کی صفت بیان کی گئی کہ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، جہاں یہ لوگ ہجرت کر کے آئے وہاں پر کچھ ایسے لوگ پہلے سے موجود تھے۔ تبوّع کہتے ہیں ٹھکانہ بنانا، اور دار سے مراد دار ہجرت یا دار ایمان ہے، یعنی مدینہ طیبہ۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ کو باقی دنیا کے تمام شہروں پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ جہاں کہیں بھی اسلام پہنچا وہ ملک جہاد کے ذریعے فتح کیے گئے۔ مکہ مکرمہ بھی جہاد کے ذریعے ہی فتح کیا، سوائے مدینہ طیبہ کے کہ یہ صرف ایمان سے ہی فتح ہوا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کو ایک مضبوط
گھر اور مضبوط مکان اور قلعے سے تشبیہ دی ہے کہ وہ لوگ جو اپنا ٹھکانہ بنا چکے تھے گھروں میں اور ایمان کے اندر، من قبلہم، ان مہاجرین کے آنے سے پہلے، یعنی انصار مدینہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مدینہ کو جو دارالہجرت بننے والا تھا، مہاجرین کے یہاں منتقل ہونے سے پہلے ہی انہوں نے ایمان قبول کر کے اس میں اپنا پختہ ٹھکانہ بنا لیا۔ دوسری صفت بیان کی، یحبون من ہاجر الیہم، کہ یہ اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، جو کہ ایک عام دنیا کے انسانوں کے مزاج کے خلاف ہے کہ کہیں سے کوئی ہجرت کر کے آ جائے تو لوگ ان سے محبت نہیں کرتے، بلکہ ہر جگہ یہی سوال ہوتا ہے، تم کس ملک کے ہو، تم کس ملک کے ہو، تم کس صوبے سے تعلق رکھتے ہو، تم کس شہر سے تعلق رکھتے ہو۔ ایک شہر کے لوگ دوسرے شہر کے لوگوں تک کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہاں پر دور سے آنے والے ان لوگوں سے محبت کا ایسا سلوک کیا کہ اللہ نے اس کو قرآن کے اندر ذکر کیا، اور صرف ان کو اپنی بستیوں اور اپنے مکانوں میں ہی جگہ نہیں دی، بلکہ اپنے مالوں تک میں ان کو حصے دار بنایا، اور اس طرح سے ان کا عزت کے ساتھ استقبال کیا کہ ہر انصاری ہر مہاجر کو اپنے پاس رکھنے کے لیے درخواست کرتا، یہاں تک کہ قرآن اندازی کے ذریعے فیصلہ ہوتا کہ کون سے مہاجر کس انصاری کے پاس رہیں گے۔ تو ایسی محبت کی اور پوری دنیا کی دشمنی مول لی۔ تیسرا وصف بیان کیا کہ لا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اپنے دل میں کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے جو ان کو دے دیا جائے۔ اب جو ان کو دے دیا جائے سے انصار بھی مراد ہوتے ہیں کہ جب انصار کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو وہ اس کو اللہ کے نبی سے لے تو لیتے ہیں، لیکن شکایت نہیں کرتے کہ یہ کم ہے یا کچھ خراب ہے، کچھ بھی نہیں، یوں لے لیتے ہیں جیسے ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، دل کے غنا سے لیتے ہیں، لالچ سے نہیں لیتے۔ اور یا اس کا مطلب انصار مہاجرین بھی ہو سکتے ہیں کہ جب مہاجرین کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو انصار کے دلوں میں کوئی بات اس سے نہیں آتی کہ ہمیں کیوں نہیں دیا گیا۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق خاص طور پر بنو نذیر کے اموال سے ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ دو مال آ گئے، ایک بنو نذیر کے، ایک قبیلہ بنو قینقاع کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ جیسے اس کو تقسیم کرنا چاہیں تقسیم فرما دیں۔ اس وقت تک مہاجرین کے پاس اپنے ٹھکانے نہیں تھے، اپنی جائیدادیں نہیں تھیں، وہ انصار کے مکانوں میں رہتے تھے اور انہی کی جائیدادوں میں محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کے سردار حضرت ثابت بن قیس کو بلایا اور کہا کہ اپنی قوم کو میرے پاس بلا لو۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، صرف اپنے قبیلہ خزرج کو بلاؤں یا تمام انصار کو؟ آپ نے فرمایا نہیں، سب کو۔ تمام انصار جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں حمد و ثنا کے بعد آپ نے انصار مدینہ کی اس بات پر مدح و ثنا فرمائی کہ انہوں نے مہاجرین کے ساتھ بہترین سلوک کیا اور عزم و ہمت کے طریقے پر کام لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے اموال تم لوگوں کو دے دیے، اب اگر آپ لوگ چاہیں تو میں ان اموال کو مہاجرین اور انصار سب میں تقسیم کر دوں، اور مہاجرین اسی طرح آپ کے مکانوں میں رہائش اختیار کیے رکھیں، اور اگر آپ چاہیں تو یہ اموال میں ان بے گھر لوگوں میں تقسیم کر دوں اور یہ آپ کے گھروں کو چھوڑ کر اپنے اپنے الگ گھروں میں چلے جائیں۔ یہ سن کر انصار مدینہ کے دو بڑے سردار حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہم کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری رائے یہ ہے کہ یہ سب مال بھی صرف مہاجرین میں تقسیم کر دیے جائیں اور اس کے باوجود وہ پھر بھی ہمارے ساتھ ہمارے مکانوں میں رہیں۔ ان کی بات سن کر تمام انصار بول اٹھے کہ ہم اس فیصلے پر راضی ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار کی
اور ان کے بیٹوں کو دعائیں دی اور ان اموال کو صرف مہاجرین میں تقسیم فرما دیا۔ انصار میں سے صرف 2 حضرات جو بہت ضرورت مند تھے، سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کچھ مال دیے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تلوار عطا فرمائی جو ابن ابی حقیق کی ایک ایسی تلوار تھی جو بہت مشہور اور ممتاز سمجھی جاتی تھی۔ تو اس آیت میں دونوں باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ لا یجدون فی صدورہم، یہ لوگ اپنے دلوں میں کسی قسم کی ضرورت یا تنگی محسوس نہیں کرتے۔ پہلی صورت میں یعنی اس تقسیم میں جو کچھ بھی مہاجرین کو دیا گیا، انصار نے خوشی سے اس کو قبول کیا، گویا ان کو اس چیز کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ان کو دینے کے بعد برا ماننا یا شکایت کرنا، اس کا تو دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا۔ اور اس کے بالمقابل جب بحرین سے مال آیا، بحرین فتح ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اب یہ پورا مال صرف انصار میں تقسیم کر دیا جائے، لیکن انصار نے اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ عرض کی کہ ہم اس وقت تک اس میں سے کچھ نہیں لیں گے جب تک ہمارے مہاجر بھائیوں کو اس میں سے حصہ نہ دیا جائے۔ تو ایسے عظیم الشان صحابہ گزرے، ان کی شان میں گستاخی کرنے والے، ان کی مثال وہی ہے جیسے کہ کوئی آسمان کی طرف تھوک دے تو اس سے آسمان کا تو کچھ نہیں بگڑتا، وہ تھوک انسان کے اپنے چہرے پر ہی آتا ہے۔ جن کے صفات کو اللہ کریم نے لفظاً لفظاً بیان کیا، قربان جائیے ان کی شانوں کے، کہ جنہوں نے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، اپنی اولاد کو اولاد نہیں سمجھا، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اور اتنے امیر تھے کہ جن کے مکہ میں جائیدادیں اور اموال تھے، وہ تن پر صرف ایک لباس لے کر مدینہ آ گئے، اور کبھی بھی شکایت نہیں کی کہ اسلام لانے کے بعد ہم پر تکلیفیں آئیں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہمیشہ کہ اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا، اور ان کے برخلاف ہم ہیں، ہمیں بغیر محنتوں کے، بغیر مشقتوں کے اللہ کا یہ اتنا عظیم الشان دین ملا، اس میں بھی ہماری شکایتیں نہیں جاتی۔ اللہ کریم ہمیں یہ طریقے بہترین انداز سے سمجھا دے۔ آیت مبارکہ کا اگلا حصہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اس میں واقعات کچھ تفصیل کے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ بشرط زندگی اس کی تفسیر کل کی جائے گی تاکہ اچھی طرح سے ذہن نشین ہو سکے۔ اور پھر ایک یاد دہانی کہ جب سبق سنیں تو کوشش کریں کہ قرآن کریم کو اپنے سامنے کھولیں، کوئی کاپی، کوئی رجسٹر، کوئی قلم اپنے پاس رکھیں اور ان میں ان باتوں کو لکھتے جائیں۔ کیا پتا کون سا ہمارا لکھا ہوا لفظ اللہ کو پسند آ جائے، کون سے لمحے میں ہمارا قرآن کھولنا اللہ کو پسند آ جائے، اور وہ اس سے ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے اور اپنے ان پیارے پیارے بندوں کی اتباع کامل ہمیں عطا فرمائے کہ ہم ان کی اداؤں پر چلنے والے بن جائیں۔ یہ وہ ادائیں ہیں جو اللہ کو پسند ہیں اور جو اللہ نے قبول کر لی ہیں، تو اللہ ہمیں انہی اداؤں کے ساتھ متصف فرما دیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔